بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز چند گزارشات کی تھیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے الیکشنوں کے بارے میں۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کا رسپانس آیا ہے، کچھ حضرات نے اس پہ اپنی رائے بھی دی ہے، میں نے ایک رائے بھی پوچھی تھی۔ وہ تمام میسج آپ کے پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اس پہ کل یا پرسوں ایک دو دنوں میں تبصرہ بھی کروں گا۔ ایک میرے لیے خوشی کی خبر یہ آئی کہ تحریک لبیک والوں نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ذرا مہربانی کریں لسٹ بھیج دیں حلقہ وائز، کون کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، کہاں کہاں کھڑا ہے، کتنی سیٹوں پہ کھڑے ہیں، کتنی سیٹوں پہ نہیں، تاکہ میں بھی اپنے جو آزاد کشمیر میں ہمارے سننے والے ہیں ان کے گوش گزار کر سکوں۔ گلگت بلتستان سے ایک بھائی چند مہینے پہلے مجھے ملنے آئے تھے، شعیب قادری شاید نام تھا ان کا۔ انہوں نے وائس میسج بھی کیا ہے اور اپنے کینڈیڈیٹ کی جو وہاں کھڑا ہے اس کی تصویر بھی بھیجی ہے، وہ بھی ٹی ایل پی کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اگر کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کی لسٹ حلقہ وار مجھے بھیج دیں، میں ان سب کا اکٹھا ہی ذکر کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی باتیں جو ہیں وہ جو میں نے پوچھی تھی وہ لمبی ہیں، تبصرہ بھی ان پہ لوگوں نے دل کھول کے کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج دو تین اس وقت بڑے اہم ایشوز ہیں۔ میاں نواز شریف کو اٹھا کے لندن سے، اب نہیں، جیل سے لندن بھجوایا گیا، لندن سے پھر واپس بلایا گیا مینار پاکستان، اور پھر کوشش کی گئی، اشتہارات دیے گئے سرکاری خزانے سے پورے پیج کے، ایک باری پھر شیر، اور چوتھی بار وزیر اعظم، اور چوتھی بار وزیر اعظم جو تھے وہ بیچارے اس وقت کے جاتی عمرہ پڑے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف کی پالیسیاں دیکھ دیکھ کے یا تو دے وہ رہے ہیں پالیسیاں یا کڑ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا کے اس پہ مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ میری بیٹی پنجاب یعنی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، اور موج میلہ کر رہی ہے، طیارہ خریدا ہوا ہے، اشتہاروں پہ پیسہ اڑا رہی ہے، ابا جی کی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اور میاں صاحب کو آج نون لیگ والے لے گئے تھے گلگت بلتستان میں، تو میاں صاحب نے گلگت بلتستان میں جو تقریر فرمائی ہے اس میں حسب عادت اتنے بڑے بڑے جھوٹ چھوڑے، یہ بھی میں نے کیا، وہ بھی میں نے کیا، جو کام پاکستان میں ہوئے ہیں وہ میاں نے کیے ہیں، اور جو کام پاکستان میں خراب ہوئے ہیں وہ کسی اور نے کیے۔ اور کی طرف بھی اشارہ تو میاں صاحب نے کیا، لیکن ابھی ڈر ڈر کے کیا، کھول کے نہیں بولے۔ دل تو کرتا ہے میاں نواز شریف کا، کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ان کو دورہ پڑتا ہے، وہ بولتے ہیں کبھی کبھی، لیکن بولتے اس وقت ہیں جب دونوں ہاتھوں میں لڈو نہ ہوں۔ آج کل دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ایک بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، اور داماد جو ہے سمدھی اور وہ وزیر خارجہ ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم ہے۔ سارے عہدے اپنے گھر میں ہی ہیں، لیکن پھر بھی جو اپنی وزارت عظمیٰ کے مزے تھے وہ تو نہیں ہیں نا۔ تو آج گلگت بلتستان میں میاں صاحب نے خطاب فرمایا کہ وہ سڑک جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا وہیں کھڑی ہے، ایئرپورٹ بھی وہی ہے، بجلی بھی میں نے سنا ہے یہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی۔ آپ مجھے ووٹ دیں نہ دیں، میں جا کے بھائی صاحب سے کہوں گا کہ یہ بجلی کا مسئلہ تو فوراً حل کریں، ووٹوں کے لیے نہیں کروں، ویسے ہی میں بڑا آپ سے محبت کرتا ہوں، عوام سے، اور عوام کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب سے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، مہنگے سے مہنگا ہوتا ہی جا رہا ہے، پتہ نہیں میاں صاحب کا دل کتنے کو آنسو رو رو کے خون کو باقی بچا بھی ہے یا نہیں بچا۔
मियाँ साहब का दुख दर्द इस वक्त कौन अंदाज़ा लगा सकता है कि अवाम मुश्किल में है, सड़क भी वहीं खड़ी है। तो मियाँ साहब सिर्फ इतना फरमा दें कि ये किसकी हुकूमत थी आजकल गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद की हुकूमत ख़त्म करके उसे जाली सिस्टम से नाअहल करार दिलवा के जो हुकूमत आपने बनाई थी, उसकी कारकर्दगी बताएं लोगों को। आपने कहा मेरे सिवा किसी ने अगर कोई यहाँ ईंट भी लगाई है तो मुझे बताएं। वो कैसे बताएंगे आपको जो चमचे ले जाए गए थे खैबर पख्तूनख्वा से दिहाड़ी पे या पंजाब से या इधर उधर से पकड़ के। आप अगर आज़ाद जलसा करें अपना वहाँ तो आपको वैसे पता चल जाए। पता तो आपको चल ही गया, जो बार बार आपके लहजे की मायूसी है ना, वोट मुझे दें या ना दें, वो तो आप देख चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फैसला कर चुकी। अगर उनका मैंडेट लूटने की कोशिश की गई तो वो मुकाबला करेंगे। और अमन रहते हुए उन्होंने फैसला कर लिया कि हम हर फस्तायत का मुकाबला करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमारे पंजाबी में कहते हैं लाडू बूटा, जो निज़ाम का लाडू बूटा है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने भी जलसे किए वहाँ। उसने कहा कि फार्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, और अगर आपसे ना हुआ यानी आप ठोस हो गए और उसको यकीन है कि ये पीपल पार्टी ठोस हो जाएगी, यहाँ वोट नहीं मिलेंगे, तो मैंने 47 का इंतज़ाम कर लिया है या कर लूँगा। अब 47 का इंतज़ाम तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है उन्हीं पे जिन्होंने 8 फरवरी को 45 की बजाय 47 वालों को जतवाया। तो 40 हरे हुओं को घर बैठे हुओं को कहा कि की करते पे पड़वे हो, तुसी सुते हो, तो तुहानू ते तुसी तो इलैक्शन जित गए हो। उन्होंने कहा वाकई ही असी जित गए, हाँ तुम जीत गए हो, आओ तुम्हें 47 देते। अभी तक 2 साल हो गए 47 की गूंज सुनाई दे रही है। बेशर्मी, बेहयाई, डटाई, मुल्क दुश्मनी का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई, रिटायर्ड हो गया है, फिर भी बैठा हो। मौजां लगियां ने मौजां हुण लाई रखी। और ये पता नहीं किनू कह रहे हैं, लेकिन मैं जिंदे वास्ते शायर ने पढ़िया, मैं अगों इस वास्ते हिस्सा छड़ ही देता है, लाई रखी सोनिया वाला। ये तो अपने सोने को कह रहे हैं। मौजां लगियां ने, बगैर वोटां तो जिते हैं, और जेल चों सानू छड़ के लंदन पहुँचाया। 4 साल असी इलाज करवाते रहे, उत्थे घर बह के मौजां करते रहे, कश्तियां च स्विमिंग पूल च तैरते रहे, कश्तियां च सैरां करते रहे, मौज मेला किया। फिर इत्थे आके सानू बजाय अंदर करन दे इक़्तिदार दे दिता, मौजां कर रहे हैं। भरा वज़ीर आज़म ते बेटी वज़ीर आला, उधर लाडू बूटा साहब दी बड़े नखरे ने जनाब। अगर ये आज़ाद प्रोटोकॉल के बगैर जलसा करें वहाँ, शायद 10 आदमी भी ना आए इनके जलसे में। ये सारा कुछ अरेंज था, इंतज़ाम करवाए गए। प्रोपेगंडा टीवी, सरकारी टीवी चैनलों पे बैठे हुए, और अब तो सरकारी प्राइवेट वाला भी नहीं मसला रहा। अब तो चैनल अपनी मर्जी से कोई टिकर भी नहीं चला सकते। अब उन पे बैठे हुए बिकाऊ सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी वाह कर रहे हैं, फलां का जलसा बड़ा ज़बरदस्त हो गया, फलां का कुछ सीटें निकालेंगे, वो निकालेगा, कुछ वो निकालेंगे, हुकूमत मिलके बना लेंगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इलेक्शन के दिनों में लड़ते हैं कि लड़ पड़े जी, इसने हमें धोखा दिया, वो कहता है इसने हमें धोखा दिया, वो कहता है मैं इसका पेट फाड़ूंगा, वो कहता है मैं इसको घसीटूंगा, अगर इसको मैंने इस दफ़ा माफ़ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इलेक्शन के बाद मुल्क के वसी तर मफाद में मिल बैठते हैं और आपस में वंडियां पाते, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं बांटते हैं। ऐ सीटां तेरियां, ऐ मेरियां, ऐ बजट 10 अरब रुपया मिले गिलगित बल्तिस्तान में, इहदे 5 तेरा 5 मेरा। लोग जाएं भाड़ में, लेकिन कुर्बान जाएं। आज एक वीडियो वायरल हुई है, कोई लड़का खड़ा कह रहा है कि जो पेट्रोल डलवाने आए हैं और उनको 5-5 जूते मारने का इंतज़ाम भी वहाँ होना चाहिए, 5-5 छितर उनको पड़ें तो फिर मुझे खुशी होगी। पेट्रोल डलवाने से तो कोई खुशी नहीं हो रही। तो जब कौम इलेक्शनों में आके ऐसे चोरों के को देखने को भी जाए तो वो छितरां दे काबिल तो है ना। इधर
الیکشن تماشا لگا ہوا ادھر آزاد کشمیر میں بھی. میں تو اس الیکشن کے بارے میں بہت پہلے اپنی رائے دے چکا ہوں. ایسے فراڈ الیکشن پہ لوگ پیسہ کیوں خرچ کرتے؟ سن آپ چکے ہیں لوگ جتوائے کیسے جاتے ہیں، ہروائے کیسے جاتے ہیں، جیتے ہوئے کیسے ہروائے جاتے ہیں، اور 10 امیدواروں سے پیسے پکڑے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا، جاوید لطیف کہتا ہے کہ 10 امیدواروں سے پیسے پکڑے جاتے ہیں، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کو کامیاب، باقیوں کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑے کو بڑے ہیں کچھ ایسی کی کریے، ایسی تو بڑی کوشش کی تھی تو انہوں نے جتوان دی. تو میں دینی امیدواروں سے خاص کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں، حالات دیکھیں. اس الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں. حکومت بھی مرضی کی بنے گی اور طے کر لیا گیا ہے کس کو لانا ہے، کیا کرنا ہے. ہاں اگر انقلاب کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں اور نکل آئیں تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے حالات چل رہے ہیں، جیسے 8 فروری کو ہوا، جیسے اس سے پچھلے الیکشن میں ہوا، ضمنی الیکشنوں میں ہوا، تو ایک کھیل تماشا ہے، دیکھتے رہیں. اور جتنی دیر تک آپ کو موقع ملا ہوا ہے، لیکن جس دن یہ جاگ گیا، ڈکیتی اور چوری کا نظام نہیں رہے گا، جعلی نظام نہیں رہے گا. جس دن یہ جاگ گیا، جب تک یہ سویا ہوا، میرا دل تو روز ہی کرتا ہے کہ انقلاب آ جائے، لیکن میں نہیں نکلنا چاہتا. آپ کا دل بھی کرتا ہے، آپ بھی نہیں نکلنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کوئی لے، فرشتے آئیں اوپر سے یا جنات آئیں، وہ آ کے جلوس نکالیں، وہ اللہ گلہ کریں اور ان حکمرانوں کو پکڑ کے بند کریں اور نئے حکمران. ہم سب یہ چاہتے ہیں. ایسے ہوتا نہیں ہے. قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے. اللہ کی سنت ایسے نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے، فرعون کے خلاف بھی نکلنا پڑے گا، نمرود کے خلاف بھی نکلنا پڑے گا. ہر ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ماریں کھانی پڑیں گی، نکلنا پڑے گا. جب تک قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہی جعلی نظام ہمارے اوپر مسلط رہے گا. آج اڈیالہ میں میدان لگا ہوا ہے. وہاں کیا مطالبہ ہے؟ وہاں ایک ہی مطالبہ ہے کہ بہنوں کی بھائی سے ملاقات جو قانون میں، جو جیل مینول میں لکھا ہوا ہے، وہ کروا دیں. بس نمبر 1. نمبر 2، ایک قیدی بیمار ہے، 70-75 سال اس کی عمر ہے، اس کی ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی ہے. اس کو ملنے کی اجازت دے دی جائے بہنوں کو. اس کے خلاف جو عدالتوں میں کیس ہیں، وکلاء کو مشاورت کی اجازت دے دی جائے. اور نظام اکڑا ہوا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، جو مرضی کر لو. وہ ہر منگل کو آتے ہیں، جمعرات کو آتے ہیں. سڑکیں بند، پچھلی دفعہ تو خود حکومت نے سڑکیں بند کر کے تماشا لگایا خوب. حالانکہ جتنے کو وہ لوگ تھے، اگر ان کو اڈیالہ آنے دیا جاتا تو کچھ بھی، نہ سڑک بند ہوتی، نہ کچھ شور پڑتا. آج پھر ناکے لگائے ہوئے تھے لوگ، ناکے توڑ کے آگے نکل آئے ہیں. اور ابھی تک وہاں میدان لگا ہوا. کسی دن عوام نکل آئی تو نہ شہباز نظر آئے گا، نہ محسن نقوی نظر آئے گا، اور نہ یہ لاڈو بوٹی جو گلگت بلتستان بھیجی گئی ہے اور جلسے کرنے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے جی میں بھٹو کا نواسا ہوں اور بھٹو کی خاک رول رہا ہوں، بھٹو کی خدمات جو تھی ان پہ تباہی پھیر رہا ہوں. اور کتنا بڑا میں خوش آمدی ہوں، اتنا ہی جتنا بھٹو بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے تھا. اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ عوام، کاش عوام جاگ جائیں، عوام اڈیالہ میں کب تک آپ لوگوں کا رستہ روکیں گے؟ کب تک آپ ان کو ان کے قانونی اور آئینی حق دینے سے اس طرح بیریئر لگا کے روکتے رہیں گے؟ آج میرے لیے تو بڑی حیران کن خبر تھی کہ سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، بہت بڑے نامی گرامی وکیل ہیں. ان کے ساتھ شوکت بسرا اور نعیم پنجوتا وغیرہ، نام بھی مجھے صحیح یاد نہیں ہیں، کوئی غلطی کر جاؤں تو معاف کر دیا کریں، بیمار آدمی ہوں. اور ان کو گلگت بلتستان سے پکڑ کے صوبہ بدر کر دیا، اور پولیس ان سے بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ چھوڑ کے آئیں گے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے اپنے عوام کو اپنے ملک میں آنے جانے سے روکنے کی؟ کس نے اجازت دی؟
नफ़रत पैदा कर रहे हैं आप, लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा कर रहे हैं। ये मुल्क के आपके मफाद में भी नहीं है, मुल्क के मफाद में भी नहीं है, अवाम के मफाद में भी नहीं है। इससे बचें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपने जो हलफ उठाते हुए अहद किया हुआ है, उस अहद पे पूरा उतरे। लोगों को उनके आइनी कानूनी हक शहबाज साहब, वज़ीर दाखिला साहब, कैबिनेट के मेंबरान से कह रहा हूं, लोग आपके झूठ सुन सुन के तंग आ गए। लोगों को उनका आइनी कानूनी हक दें और इंसानी हकूक़ की धज्जियां ना उड़ाएं। बड़ा सख्त सवाल होगा और एक एक चीज़ का सवाल होगा, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए मुल्क।